اسلام حضرت افضل سرمایہ سنت سرمایہ دیوبند ولی کامل حضرت مولانا محمد یار محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں اور ہم سب کے اپنے بیان سے ہم سب کو دلوں کو نظر فرماتے ہیں. تشریف لاتے ہیں حضرت افضل مولانا یار محمد صاحب. الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب احترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے موجود نوجوان دوستوں اور بھائی، میں نے اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی ہے جس آیت کو ہم عموماً بطور دعا کے تلاوت کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان حضرات کی تعریف کی ہے جو اللہ سے یہ دعا مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ، ہم کو دنیا بھی بہتر عطا فرما اور اے اللہ ہم کو آخرت بھی بہتر عطا فرما. اللہ سے دعا یہ مانگیں کہ یا اللہ ہم کو دنیا بھی بہتر عطا فرما اور اے مولا کریم ہمیں آخرت بھی بہتر عطا فرما. میں آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ دنیا بہتر کیسے ملتی ہے اور آخرت بہتر کیسے ملتی ہے. بس اگر یہ بات ایک آپ حضرات نے سمجھ لی تو انشاءاللہ مزید جو میں آپ کی خدمت میں اپنا کاز اور مشن لے کر آئے آپ ساری بات کو سمجھ جائیں. دنیا کے بہتر ملنے کا ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ دنیا میں پیسے کم لگیں تو چیز اچھی بھی ملے اور زیادہ بھی ملے، اس کا حل یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس چیز کے سیزن میں خریدیں. جب سیزن میں بھی چیز لیں، پیسے کم لگتے ہیں، چیز اچھی بھی ملتی ہے اور زیادہ بھی ملتی ہے. اور وہی چیز جب سیزن گزر جائے اور اب سیزن خریدیں، پیسے زیادہ لگتے ہیں، مال تھوڑا بھی ملتا ہے اور بیکار بھی ملتا ہے. اگر کوئی چیز آپ کسی چیز کی منڈی میں جا کر خریدیں، پیسے کم لگتے ہیں اور چیز اچھی بھی ملتی ہے اور زیادہ بھی ملتی ہے. وہی چیز آپ منڈی سے باہر جا کر خریدیں، پیسے زیادہ لگتے ہیں، چیز کم بھی ملتی ہے اور بیکار بھی ملتی ہے. آپ حضرات ہم سے کئی گنا زیادہ بزنس اور تجارت اور کاروبار کو سمجھتے ہیں. اس پر مجھے بہت زیادہ مثالیں دینے کی ضرورت ہے. میں سمجھانے کی بات کر دیتا ہوں. آپ حضرات اگر سبزی خریدنا چاہیں اور سبزی منڈی سے جا کر لیں، پیسے تھوڑے لگیں گے اور سبزی بہت اچھی ملے گی. اور اگر وہی سبزی آپ محلے کی دکان سے لیں، پیسے زیادہ لگیں گے اور سبزی اچھی بھی نہیں ہوگی اور تھوڑی بھی ملے گی. اور اگر آپ حضرات کوئی چیز کو سیزن میں جا کر خریدیں، پیسے تھوڑے لگیں گے اور مال زیادہ مل جائے. اور جب آم کا سیزن گزر جائے پھر آپ خریدیں تو پیسے زیادہ لگیں گے اور آم تھوڑے ملیں گے اور اچھے بھی ملیں گے. جس طرح دنیا کا ضابطہ یہ ہے
کہ منڈی میں جا کر خریدیں تو کم قیمت پر مال زیادہ اور بہتر ملتا ہے، سیزن میں خریدیں تو کم قیمت پر مال زیادہ اور بہتر ملتا ہے۔ یہی ضابطہ دینی امور کے لیے بھی ہے۔ اگر عبادت کے وقت میں کرے، عبادت تھوڑی ہوتی ہے اجر زیادہ ملتا ہے۔ اگر عبادت کے جگہ پر کرے تو عبادت تھوڑی ہوتی ہے اجر زیادہ ملتا ہے۔ وہی عبادت کا وقت گزرنے کے بعد کریں، عبادت زیادہ کریں گے اجر تھوڑا ملے گا۔ اسی عبادت کو مقام عبادت کے علاوہ اور جگہ پر کریں تو عبادت زیادہ کریں گے اجر بہت کم ملے گا۔ میں سمجھانے کی اس کی مثال دیتا ہوں۔ اگر نماز گھر میں پڑھیں، ایک رکعت میں اجر ایک رکعت کا ملتا ہے۔ وہی نماز اگر مسجد میں باجماعت پڑھیں تو ایک رکعت کے اجر بولو جتنے مسائل آپ پڑھتے ہیں وہ تو آپ بولتے رہیں گا، جو نہیں آگے وہاں میں بولتا رہوں گا۔ اگر وہی نماز آپ مسجد میں پڑھیں تو ایک رکعت باجماعت میں بولو 27 اجر ملتا ہے۔ اور اگر آپ وہی نماز بیت المقدس میں جا کر پڑھیں تو 1000 پہ ایک رکعت 1000 اجر ملتا ہے۔ وہی نماز مسجد نبی میں جا کر پڑھیں تو ایک نماز میں 50,000 اجر ملتا ہے۔ اور وہی نماز اگر حرم کعبہ میں جا کر پڑھیں تو ایک نماز میں، اور وہی نماز اگر فی سبیل اللہ طلب علم کے لیے، جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر پڑھیں تو ایک نماز میں، اب بات خاموش ہیں بات ہو رہے گی، جو نچا سور مانتے ہیں وہ پڑھیں گے، جو نہیں مانتے وہ رہیں گے۔ تو دیکھیں ایک رکعت ایک جگہ پہ پڑھیں تو اجر اور ہوتا ہے، اور جگہ پہ پڑھیں تو اجر، تو جگہ کے بدلنے سے رکعت کا اجر بدلا یا بولو نا بدلا ہے۔ اگر آپ یہی نماز رمضان میں پڑھیں، نفل پڑھیں گے اجر فرض کا ملے گا، فرض پڑھیں گے اجر 70 فرضوں کا ملے گا۔ من تقرر ہوئی بخسرت کان کا من ادا فریضۃ فیما سوا ومن ادا فریضۃ کان کا من ادا 70 فریضۃ فیما سوا۔ اگر ایک فرض پڑھیں گے تو اجر 70 کا ملے گا۔ لیکن اگر رمضان کا روزہ رمضان میں نہ رکھا، رمضان کا موسم گزر گیا، آپ سال بھر کے روزے رکھے تو رمضان کے ایک روزے کے برابر اجر نہیں ملتا۔ فرض کا ادا ہونا اور ہے، اور رمضان میں رمضان کے روزہ رکھنے کا اجر ملنا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ میں نے بات کیا کی ہے، اگر سیزن کا مال سیزن میں ہو تو تھوڑے پیسوں میں مال زیادہ ملتا ہے۔ اگر عبادت کے وقت میں کرو، عبادت تھوڑی ہوتی ہے اجر زیادہ ملتا ہے۔ منڈی کا مال منڈی میں جا کر دو، کم قیمت پہ مال زیادہ ملتا ہے۔ اگر آپ منڈی کا مال منڈی سے باہر جاؤ تو زیادہ پیسوں پہ مال کم ملتا ہے۔ عبادت کی جگہ پہ جاؤ، تھوڑی عبادت میں زیادہ ملتا ہے۔ عبادت کی جگہ کرو پھر عبادت کریں، عبادت زیادہ ہوتی ہے اجر کم ملتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو سمجھ یاد کرے کرو، اب تو سوچ کر کھڑا کر رہے ہیں، کھڑا کر رہے ہیں، لیکن تو سمجھ نہیں آئے پھر بھی کھڑے کرتے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے جو ساتھ میں چلتے ہیں، امام اور والد ہے نا، انہیں کے ساتھ اپنے لگا رہے تو کسی ٹھکانے پر پہنچ نہیں جاتا، نہ سمجھ آئے تو بھی ساتھ ہیں۔ اللہ نے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی بات سمجھیں، اگلی بات میں ایک اور بات کہنے لگا ہوں، اگر سیزن کا مال سیزن میں ہے اور خود میں آدمی کو دھوکہ لگتا ہے اور چیز کے معنی کے ذریعے میں دھوکہ نہیں لگتا۔ اگر منڈی کا مال منڈی میں جا کر خریدیں، خود خریدیں تو دھوکہ لگتا ہے، اور اگر منڈی کا مال منڈی کے ماہر سے ذریعے خریدیں تو پھر مال میں دھوکہ نہیں لگتا۔ قربانی کے موقع پر آپ قربانی کے لیے بکرا خریدنے کی بکرا منڈی میں جائیں اور کسائی کے بغیر خریدیں، آپ نے بکرا خریدا، آپ کو دھوکہ لگ جانا ہے، موٹا سمجھ کے بکرا لیں گے اور 2 دن بعد ٹرانزیکشن کا در ختم ہو جائے گا تو بکرا بڑی نظر آئے گا۔ آپ پوچھیں گے کیا ہوا، کسائی کہے گا آپ نے خود خریدا تھا، تم نے سمجھا دام کھا کے موٹا ہے، یہ دام کھا کے موٹا نہیں تھا، ٹیکے کی وجہ سے تو اس کو کسائی سمجھتا ہے، اس کو مولوی نہیں سمجھتا۔ بکرے کی عمر کتنی ہو یہ مولوی سے پوچھو، اور بکرا موٹا کیسے ہوتا ہے یہ کسائی سے پوچھو۔
لیکن سے پوچھو ایک مسئلہ موجود کیا اور ایک مسئلہ رضائی کا ہے. بالکل اسی طرح اگر آپ سیزن کا مال سیزن میں لو اور سمجھنے والے کے ذریعے لو تو مال آپ کو بہت زیادہ ملے گا. اگر آپ تینوں چاہیے اور سرگودا سے خرید رہے ہو، پورے پاکستان میں تینوں کی منڈی کہاں ہے؟ سرگودا. آپ سرگودا کے رہنے والے تھے، آپ تینوں سرگودا سے لو اور ہمارے واسطے سے لو، آپ کو دھوکہ نہیں لگے گا. اور براہ راست لوگے اس میں میمن کو بھی دھوکہ لگ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میمن تجارتی دنیا کو سمجھتا ہے لیکن تینوں کے ماں کو یہ نہیں سمجھتا. اس لیے ہم جیسے دیہاتی کی خدمات کو لینا بہت ضروری ہے. تو سیزن کا مال سیزن میں لو اور ماہر کے بغیر لو تو دھوکہ لگتا ہے. منڈی کا مال منڈی میں لو اور ماہر کے بغیر لو تو دھوکہ لگتا ہے. میں آج کے دور میں سمجھانے کے لیے سیزن کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں آج سیزن ہے آم کا. اگر کسی بندے کی کو بھیجو کہ بازار سے وہ آم خرید کر لائے، آم کو نہیں سمجھتا تو وہ موٹا موٹا آم ہے، موٹا موٹا. آپ کیا وہ فخر سے کہے گا 1 کلو کا ایک آم ہے، آدھے کلو کا آم ہے، بہت موٹا آم ہے. اور جو آم کو سمجھتا ہے وہ موٹا موٹا آم نہیں آتا، وہ چھوٹا چھوٹا رہتا ہے. ہم کہتے ہیں میں 500 روپے دیے تم صرف 2 کلو لائے ہو. وہ کہتے ہیں نہیں، جو 50 روپے کلو کا موٹا آم ہے نا اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے. ہم نے انور رٹور کا آم لایا ہے، ہم چوسا آم لائے ہیں، ہم فلاں آم لائے ہیں. تو جو آم کا ماہر نہیں ہوتا وہ دیکھتا ہے کہ آم موٹا کتنا ہے، اور جو آم کا ماہر ہے وہ دیکھتا ہے کہ آم میٹھا کون سا ہے. تو ماہر کے ذریعے تو دھوکہ نہیں لگتا اور بغیر ماہر کے تو دھوکہ لگ جاتا ہے. بالکل اسی طرح اگر آپ عبادت کریں اور ماہر شریعت کے بغیر کریں رمضان ہوگا دھوکہ تب بھی ملے گا، اور اگر ماہر شریعت کے ساتھ کریں گے تو رمضان ہوگا، عبادت آپ کو اگر پورا مل جائے گا. عبادت اگر دنیا کی چیز لینا چاہیں تو ماہر کے ذریعے لیں، اگر شریعت میں عمل کرنا چاہیں تو ماہر کے ذریعے عمل کریں. دنیاوی امور کے ماہر کو انجینئر کہتے ہیں اور شرعی امور کے ماہر کو فقیہ اور مجتہد اور مفتی کہتے ہیں. اگر آپ نے دنیا اچھی لینی ہے اعتماد انجینئر پہ کرے، اگر دین اچھا اور آخرت اچھی بنانی ہے تو پھر اعتماد فقیہ پہ کرے. جو انجینئر پر اعتماد نہیں کرتا اس کی دنیا برباد ہوتی ہے، اور جو فقیہ پر اعتماد نہیں کرتا اس کی آخرت برباد ہوتی ہے. اس کی کیا برباد ہوتی ہے؟ تو دنیا اچھی چاہیے کہ بیکار چاہیے؟ بولو نا. تو پھر اگر آم خریدو تو مولوی صاحب سے پوچھیں یا کسی کام کے بابا سے پوچھیں. اگر آپ نے پیٹ درد کی دوائی لینی ہے تو مولوی صاحب سے دوائی لیں یا ڈاکٹر سے لیں گے؟ اگر آنکھیں خراب ہے تو دوائی کس سے لیں؟ ڈاکٹر سے یا مولوی صاحب سے؟ اور مسئلہ پوچھنا پھر ڈاکٹر کے پاس نہیں مولوی صاحب کے پاس. یہ بات آج تم لوگ کو سمجھ نہیں آ رہی. میں کہتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک یہ PhD ڈاکٹر نہیں MBBS ڈاکٹر ہے. اگر آپ نے مسالے میں موجود پیشاب چیک کرانا ہو تھیلی میں بند کرو اور اس کو تم گھڑی بھیج دو، اور اگر آپ نے مسئلہ چیک کرانا ہو اس کو لفافے میں ڈالو. اور یہاں اس مدرسے میں کیا نام ہے تجوید القرآن، یہ تجوید القرآن میں بھجوا دو، دعوت کراچی میں دے دو، بناوٹوں میں دے دو. پیشاب چیک کرانا ہے تو رابطہ ذاکر نائک سے کرو، اور مسئلہ چیک کرانا ہے تو رابطہ علماء کرام سے کرو. میری بات سمجھ آئی؟ بعض کہتے ہیں محمد نے بہت سخت بات کہہ دی ہے. جب وہ اپنی سخت بات کہہ رہے ہیں تو سمجھ نہیں آتی اور تو تم خوشی سے قبول کرتے. میں اس مئی میں وہاں دبئی کے دورے پر تھا، ہمارا انتظار کر رہا تھا. ذاکر نائک کا مسئلہ درمیان میں میرے پاس آیا تو بعض حضرات ایک ساتھ کہنے لگے آپ ذاکر نائک پہ ترجیح آپ اندر جو بھی مسئلہ سننا اندر بعض مسئلہ سننے میں جاتے دور کھڑے ہو جاتا ہے رشتہ لیتے ہیں، اور بعد میں جا کر کے صبح آپ نے کیسا مجھے بلایا تھا وہ تو بات مسئلے غلط کہتا تھا. میں کہ مسئلہ سننا ہے اندر بیٹھو، نہیں مسئلہ سننا اپنے گھر جاؤ آرام کرو. تو آدمی بیٹھ کر آرام کرنا ہو یہ کر جائے یہ کر جائے. تو مجھے ایک ساتھی کیا لگا آپ ذاکر نائک میں ترغیب کرتے ہیں. میں نے کہا پھر حل کیا ہے؟ کہتے ہیں ذاکر نائک بہت بڑا آدمی ہے. میں نے عمر فاروق سے بڑا آدمی نہیں ہے، سمجھے؟ کیسے ذاکر نائک کی بڑی دینی خدمات ہے. میں نے کہا فاروق اعظم سے زیادہ نہیں ہے. تو جو شخص فاروق اعظم بے تکلیف کرتا ہے کبھی تمہیں تکلیف نہیں ہوئی، اگر ہم نے ذاکر نائک میں تنقید کی ہے تو تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھا ہے. اگر تنقید جرم ہے تو فاروق اعظم میں تنقید بڑا جرم ہے، ذاکر نائک چھوٹا جرم ہوگا. اگر تنقید جرم ہے تو فاروق
اجازت میں تنقید بڑا جرم ہے اور ذاکر نائک میں تنقید چھوٹا جرم ہے. بڑے مجرم کو سلام دیتے ہو اور آپ کے نگاہ میں ہم مجرم ہیں تو ہماری تنقید کو برداشت نہیں کرتے. یا تنقید کرنا چھوڑ دو اور یا تنقید سہنے کے لیے تیار ہو. یا تنقید کرنا چھوڑ دو اور یا تنقید سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کوئی بندہ پتھر مارے اور یہ مجھے نہیں لگے گا یہ بہت بڑی حماقت ہے. اس سے کہو یا وہ کہا کہ پتھر مارنا چھوڑ دو یا وہ کہا کہ نمائندوں کی طرف سے آنے والے پتھروں کو سہنے کے لیے تیار ہو. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں یہ بات اس لیے سمجھاتا ہوں لوگوں کو بات سمجھ نہیں ہے کہ بہت جلدی ذاکر نائک کو اعتماد کر لیتے ہیں. اللہ کے بندوں وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ہے, وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے. ایم بی بی ایس ڈاکٹر کا کام اور ہوتا ہے اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر کا کام اور ہوتا ہے. میں جدہ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا, ایک ڈاکٹر صاحب مجھے فرمانے لگے علماء حق اور ذاکر نائک میں کیا فرق ہے. میں نے کہا جو سرچ اور ریسرچ میں فرق ہے وہ علماء حق اور ذاکر نائک میں کیا فرق ہے. کہتا میں سمجھا نہیں. میں نے کسی نے تو موسم کو سمجھتے نہیں, تم انگلش طرف سے نہیں سمجھتے تو مجھے بتاؤ تم دین کیا سمجھتے. کہتا میں سمجھا نہیں. میں نے جو سرچ اور ریسرچ کا معنی نہیں سمجھتا بتاؤ ذاکر نائک کی مثال کو کیا سمجھے گا. جیسے کیا مطلب. میں نے کہا مثال دینے کی بات سمجھاتا ہوں کہ دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. جدہ میں عزیزیہ میں جہاں میرا بیان سب سے قریب میں نے کہا الاتحاد کے نام سے بہت بڑا اسٹیڈیم ہے اور جس میں فٹ بال کھیلتے ہیں کھلاڑی اور رات کو فٹ بال کھیلتے ہیں اور رات کو دن کا منظر بنانے کے لیے بڑی بڑی لائٹیں جلاتے ہیں تاکہ دن رات دن نظر آئے. میں نے اس لائٹ کو کیا کہتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب فرمان لگے سر چلائے. تو میں نے جب ایک کھلاڑی کو لے کر گیند لے کر آئے اور گول کرنے لگے اور اسی وقت کو بچہ آئے اور اس لائٹ کو آف کرے اور پھر آن کرے, اس کو کیا نہیں ہے کہتے ہیں ریسرچ. تو میں نے کہا اس نے سر چلائے کو ریسرچ کیا ہے. آپ اس بچے کو دعائیں دیں گے یا بیوقوف ہو گے. ایک آپ کہتے ہیں بیوقوف ہے اس نے سارا کھیل خراب کر دیا ہے. میں نے جب وہ سر چلائے جو کھیل کو عمدہ کرے اس سر چلائے کو ریسرچ کرے تو کھیل کما ہوتا ہے. اور جن مسائل پہ 1400 سال کے تو کہا نے سچ کر دی ہے ان مسائل پہ ریسرچ کریں تو میں شریعت برباد کیا برباد ہوتی ہے. چلیے جس مسئلے پہ 1400 سال کے تو کہا سچ کر چکے ہیں اس پہ ریسرچ کرنے کا معنی کیا ہے. میں نے کہا ہم سچ والے ہیں اور وہ ریسرچ والے ہیں. ہم کون ہیں سچ والے اور وہ کون ہے ریسرچ والا. جن مسائل کے سر صحابہ نے دی ہو ائمہ مجتہدین نے دی ہو 1400 سال کی کہانی کی ہو اس پہ ریسرچ کرنا یہ احمقوں کا کام ہوتا ہے, اہل علم کا کام نہیں کرو. پھر وہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے. کراچی والے جو ذاکر نائک کیا ہیں انہیں میں مشورہ دیتا ہوں آپ مچھلیاں کھانے کے بجائے مینڈل کھایا کرو. مچھلی کھانے کے بجائے آپ کشمے کھایا کرو. وہ آپ کو سستے نہیں مفت میں ملیں گے, وہ اس کے پیسے نہیں لگتے. کیوں؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا فتویٰ ہے. جس کا فتویٰ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے آدمی نے پوچھا آپ یہ بتائیں مینڈل کھانے کا صحیح حکم کیا ہے. ڈاکٹر نائک نے کہا قرآن کہتا ہے لکھنؤ طریقہ گوشت فریش ہونا چاہیے, کھا مچھلی کا ہو کھا مینڈل کا ہو فریش ہونا چاہیے. تو کراچی والوں کو یہ مسئلہ آسان ہو گیا کہ نہیں. اب آپ مچھلی پر پیسے لگانے کی بائے آپ مینڈل روڈ کو فرائی کر کے کھا لو. لوگ پوچھے کیوں تو یہ ہمارے ریسرچ والے ڈاکٹر نائک نے فتویٰ دیا ہے. میں دیکھوں تو کیسے وہ کرتے 3 طلاق والا تم کیا کر کے ترتیب ہو تم برداشت کر لیتے ہو کیونکہ بیوی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ گزری جاتے یاد آتی ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ذاکر نائک ہوتے پھر اس کو اپنی گود میں لے آتے ہیں. تو ذاکر نائک فتویٰ کر کے نام کر کے 2 دن تشریف بھی کھا لو 2 دن مینڈل بھی کھا لو. اس نے جواب سے فتویٰ دیا ہے کیسا نہیں انسان. آپ مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کی شراکت قبول کر سکتا ہے؟ مسلمان کافر ہی کیوں نہ ہو کوئی شراکت قبول کرتا ہے؟ جنت میں ایک مرد کو تو کوئی عورت مل جائے گی تو کیا کسی عورت کو بھی اس مرد کے علاوہ کوئی بندہ مرد ملے گا؟ جیسے ممکن ہے. ذاکر نائک سے عورت مسئلہ پوچھتی ہے اسلام میں خواتین کے حقوق, اسلام میں حقوق رشوہ ذاکر نائک کی کتاب ہے. عورت مسئلہ پوچھتی ہے عورت جنت میں جائے گی تو کیا ملے گا؟ ذاکر نائک کہتا ہے مرد جنت میں جائے گا تو کیا ملے گا؟ ذاکر نائک کہتا ہے جنت کی بنی عورت ملے گی جس کو حور کہتے ہیں. پھر مسئلہ پوچھا عورت جنت میں جائے گی تو اسے کیا ملے گا؟ کہتے ہیں جنت کا بنا مرد ملے گا اسے حور کہتے ہیں, اسے حور کہتے ہیں.
جنت کے بنے مرد کو بھی حور کہتے ہیں اور جنت کے بنی عورت کو بھی حور کہتے ہیں. تو میں نے کہا تم جنت میں جاؤ ذاکر نائک کے ماننے والے, آپ کہیں گے ہماری بیوی کدھر ہے, ذاکر نائک کے اس کو مرد حور ملا اس کے بعد کے لیے. آپ میری باتوں کو مذاق سمجھتے ہو, جب اس کا فتوا ہے ہماری غیرت برداشت کر لے گی. یہ غیرت تو بندے کی دنیا میں برداشت نہیں کرتی تو جنت میں ایسا نظام کیسے کر سکتا ہے. لیکن ذاکر نائک فتوا ہے اسلام میں حقوق رسوا, آپ مذاق اٹھا کر دیکھ لیں تو ذاکر نائک کا فتوا موجود ہے. اور ایسا کم نقل ایسا کم علم ہے. دلیل کیا دے گا کہ قرآن میں ہے سب کو جنا ہوں نہیں, سب کو جنا ہوں بحور. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی شادی حور کے ساتھ کرائیں گے. حور محمد مدر پر سب کو کہتے ہیں. میں نے کہا نظائر آدمی چلو حور تو سب کو کہتے ہیں, ہم تو سب کو نہیں کہتے. نہیں سمجھ. اللہ فرماتے ہیں ہم شادی ہم کی کرائیں گے. کیسے کرائیں گے؟ ہم تو مردوں کو کہتے ہیں. تو مرد کا جیسے نکاح ہوگا وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگا؟ تمہیں ہو جاتے. ایک آدمی اغیار کو خوش کرنے کے لیے اغیار کے لباس کمیٹی پر آتا ہے اور آپ نے اس لیے قبول کر لیا. اس کو سننے والے بہت آدمی تھے اور بہت آدمی کون تھے؟ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں ذاکر نائک کی دنیا سنتی ہے. میں نے کہا کون سنتا ہے؟ جیسے سکھ, ہندو, عیسائی, یہودی, مسلمان. میں نے کہا کیا مقبولیت کی آپ نے طریقے بیان فرمائی ہے؟ کسی آدمی کے اللہ مقبول ہونے کی علامت اس کو ہندو سنے یا مقبول ہونے کی علامت اس کو نیک لوگ سنے؟ اللہ جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو محبت کا نظام میں چلاتے ہیں. آسمان سے فرشتوں میں نام ہوتا ہے. فرشتہ دنیا میں کہتا ہے اس سے پیار کرو, اللہ اس سے پیار کرتے ہیں. تو جس بندے سے اہل علم, اہل ایمان, ہمارے صالح والے پیار کریں یہ علامت مقبولیت کی ہوتی ہے. اور جیسے ہندو پیار کرنا شروع کرتے ہیں یہ علامت مقبولیت کی نہیں ہوتی. یہ کس کی علامت ہوتی ہے اس پر فتوا نہیں دیتا اور مقبولیت کی علامت نہیں ہوتی. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. تو میں نے کیا اگر دنیا بہتر چاہیے تو اعتماد کس پہ کریں گے؟ بولو انجینئر پہ. کس پر اعتماد کریں گے؟ انجینئر پہ. اور اگر شریعت اچھی اور آخرت اچھی چاہیے اعتماد کس پہ کریں گے؟ سبھی کے اوپر اعتماد کریں گے. اب لوگ دنیاوی امور میں ڈاکٹر سے دلیل نہیں مانگتے اور ڈاکٹر سے بالکل نہیں بولتے, اور شرعی امور میں مولانا سے دلیل بھی مانگتے ہیں اور مولانا سے بولتے بھی. اب آپ کے علاقے میں کلینک موجود ہے, ایک کالج کا لڑکا پڑھا لکھا وہاں پہ جائے اور ڈاکٹر سے جا کر دوائی دینے لگے, ڈاکٹر کو نمبر چیک کرائے, ڈاکٹر اس کی نمبر چیک کرے یا تھرمامیٹر سے اس کا بخار چیک کرے اور کہ آپ کا بخار 107 کا ہے, فلاں انجیکشن لگاؤ اور فلاں اس کو دوائی دو. وہ بندہ کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتاؤ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ 107 کا بخار ہے, نمبر دیکھنے سے آپ کیسے اندازہ ہوا, میری تحقیق کراؤ. تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بیٹا یہ مریضوں کے لیے کلینک ہے, یہ سینٹر نہیں ہے. اگر آپ نے تحقیق کرنی ہے ہماری کلینک کلاس میں داخلہ لے لو, اور اگر آپ نے علاج کرنا ہے یا لائن میں چپ کر کے بیٹھ جاؤ. وہ لڑکا پھر بھی بیٹھ کرے نہیں مجھے دلیل دو. آپ سب کہیں گے اس بیوقوف کی نظر دے کر بخار کا علاج نہ کرو, اس کے دماغ کا علاج کرو. بھائی یہ کلینک مریضوں کے لیے بنا ہے, یہ تحقیقی سینٹر نہیں بنا. تحقیقی سینٹر اور ہوتا ہے اور مریضوں کے لیے کلینک اور ہوتا ہے. بیٹا دوائی دو چلے جاؤ. اگر آپ نے تحقیق کرنی ہے تو پھر ہمارے پاس داخلہ مستقل لے کر تحقیق کرو. اگر کوئی بندہ بحث کرے اور لوگ ڈاکٹر سے کہے کہ ڈاکٹر اس کو مطمئن کیوں نہیں کرتے, ہر بندہ کہے گا کہ بیٹا ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہتے ہیں تو بات کو دوائی ہو, ڈاکٹر سے بحث نہ کرو اور مریض کا وقت ضائع نہ کرو. اور اگر ہم آ جائیں کسی کا علاج کرنے کے لیے اور ایک مریض کھڑا ہو جائے اور ہم کیا تو مسئلے پر اعتماد لو, نہیں اعتماد تو نہ لو, پوری مسئلے کو بڑا کرے گی. اس کو مولانا صاحب نے مطمئن نہیں کیا. ڈاکٹر کو کوئی نہیں کہتا اس مریض کو مطمئن کرو, ہمارا سارا چھوڑتے ہیں, اس کو تم نے مطمئن کیوں نہیں کیا؟ اگر علاج کرانا ہے تو ڈاکٹر پر اعتماد کرو, اور اگر شریعت سمجھنی ہے تو پھر اس پر اعتماد کرو, مولانا پر اعتماد کرو. اب ہماری بات کر رہے ہیں یہ چیز ہے, لیکن ڈاکٹروں کے لیے اصول اور ہوتا ہے اور علماء کے لیے اصول اور ہوتا ہے. کیوں؟ ڈاکٹر کی دل میں قیمت ہے اور عالم کی وطن کے دل میں کوئی قیمت نہیں. اس کے اوقات کو قیمتی سمجھتے ہیں, وہاں بحث کرنے کی بجائے دوائی پہ زور دیتے ہیں اور یہاں دوائی کی بجائے بحث پہ زور دیتے ہیں. اگر آپ نے دنیا اچھی بنانی ہے تو اعتماد کس پہ کریں؟ انجینئر پہ. اور اگر آخرت اچھی بنانی ہے تو اعتماد کس پہ کریں؟ وہ کہا ہے
اگر کوئی بندہ کے اعتماد میں جائے تحقیق کرے تو پھر سردیوں میں بندے کے گھر میں ہیٹر نہیں چل سکتا، اور گرمیوں میں آپ کے گھر میں فریج نہیں چل سکتی، اے سی نہیں چل سکتا۔ آپ کے مولانا کیسی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا گورنمنٹ نے کالونی بنائی ہے، اور گورنمنٹ نے کہا کہ دیکھیں کالونی بن گئی، مکان ملیں گے، جو حضرات بجلی دینا چاہتے ہیں درخواست دیں، ایمانوں کو جمع کرائیں اور اپنا میٹر لگوا لیں۔ ایک بندہ کہتا ہے نا میں درخواست دوں گا، ایمانوں کو بھی دے دوں گا، لیکن بجلی نہیں لگواؤں، کنیکشن نہیں ہوگا۔ پوچھا جی کیوں نہیں رہتے؟ وہ کہے گا میری تحقیق کراؤ کہ پانی سے بجلی بنتی کیسے ہے، میری تحقیق کرواؤ کہ بجلی اسٹیشن سے یہاں تک کیسے آتی ہے، ٹرانسفارمر میں جمع کیسے ہوتی ہے، اور تاروں کے ذریعے آگے کیسے پہنچتی ہے، بٹن آن کرے تو بلب جل جاتا ہے، آپ کرو تو بجھ جاتا ہے۔ پہلے میری تحقیق کراؤ پھر بجلی لوں گا، تحقیق نہیں کراؤ گے تو بجلی نہیں لوں گا۔ تو حکومت آپ کو تحقیق کرا دے اور بابا جو اگر آپ نے اپنے گھر کو روشن کرنا ہے درخواست دو اور گھر روشن کرا لو، اور اگر آپ نے تحقیق کرنی ہے تو پھر 3 سال کا ڈپلوما کرو، تمہیں بات سمجھ آ جائے گی۔ تو حکومت کی تاریخ نہیں ہے، تبدیل کرے گی، اور یہی بات بتا کے ہیں تو آپ مسئلہ سمجھو، عمل کرو۔ اگر آپ نے تحقیق کرنی ہے تو 2 سال کے تجویز قرآن میں جانا رہے ہو۔ لوگ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، تو میں نے جب وقت نہیں تھی تو پھر جناب تحقیق کی بات بھی کرتے ہیں، وقت بھی نہیں اور تحقیق بھی کرنا چاہتا ہے، اس کو عقل مند کہتے ہیں، بیوقوف کہتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ عقل مند یا بیوقوف؟ بھائی تحقیق کرنی ہے تو وقت نہیں لانا نا، کا وقت بھی نہیں دینا، تحقیق بھی کرنی ہے۔ تو میں نے کہا بھی ایسی تحقیق ہمارے پاس نہیں، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہمارا سیزن آ رہا ہے رمضان المبارک۔ رمضان کی 2 مخصوص عبادات ہیں۔ نمبر 1 دن کا روزہ اور نمبر 2 رات کی تراویح۔ ہم کہتے ہیں کہ روزہ بھی پورا ہونا چاہیے اور تراویح بھی پوری ہونی چاہیے۔ بات کہتے ہیں روزہ بھی ادھورا ہونا چاہیے اور تراویح بھی ادھوری ہونی چاہیے۔ روزہ بھی ادھورا اور تراویح بھی ادھوری۔ جو ہی رمضان شروع ہوگا تو شیطان بھی حرکت میں آئے گا اور خناس بھی حرکت میں آئے گا۔ جب شروع ہوگا رمضان تو پھر شیطان بھی حرکت میں، خناس بھی حرکت میں۔ آپ کہتے ہیں یار جب رمضان شروع ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا شیطان کو جکڑ دیتے ہیں تو پھر شیطان کی جگہ کون لے لیتا ہے؟ بولو کون لیتا ہے؟ خناس۔ ایک ہوتا ہے برائی کی نشریات کا ہے کوارٹر، اسے شیطان کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے برائی کی نشریات کا پوسٹر، اسے خناس کہتے ہیں۔ ان دنوں میں ہیڈ کوارٹر تو بند ہو جاتا ہے، پوسٹر اپنے کام شروع کر دیتے ہیں۔ میری بات سمجھ آئی؟ ابلیس کا تخت کہاں پہ ہے؟ سمندر۔ کہاں تخت ہے؟ اور آپ کا سمندر بھی اور آپ فتنہ بھی بیماری کا جماعت المسلمین کا فتنہ کہاں پر ہے؟ بالکل سمندر کے قریب ہے۔ ہم سے تھوڑا سا دور ہے، آپ سے بالکل ہی قریب ہے نا۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ ابلیس کا تخت کہاں پر ہے؟ بولو بھائی کہاں پر ہے؟ سمندر پر موجود ہے۔ اب ابلیس شیاطین کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کے لوگوں کو گمراہ کرو۔ حدیث مبارک میں آتا ہے شیطان گمراہ کرنے کے لیے ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جہاں سے واپس دوڑ کر آتا ہے۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جب مسجد سے اللہ اکبر کی اذان کی آواز آتی ہے وَلَهُ ذُرَاتٌ، حدیث مبارک میں ہے شیطان زوردار ہوا خرچ کرتے ہوئے وہاں سے واپس چلا جاتا ہے، اور جہاں اللہ کی آواز اذان سنے اس کے قریب شیطان جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد سے باہر تک شیطان کی محنت ہوتی ہے، اور جب بندہ مسجد میں داخل ہو جائے شیطان کام چھوڑ دیتا ہے، خناس کام شروع کر دیتا ہے۔ شیطان کام چھوڑ دیتا ہے اور خناس کام شروع کر دیتا ہے۔ شیطان کی کوشش یہ تھی یہ نماز پڑھتا ہی نہ، اور خناس کی کوشش ہوگی نماز تو پڑھے مگر قبول نہ ہو، نماز تو پڑھے مگر قبول نہ ہو۔ ایک محنت شیطان کی ہے اور ایک محنت خناس کی ہے۔ شیطان کی محنت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ نیک عمل ہی نہ کرے، اور خناس کی محنت یہ ہوتی ہے نیک عمل کرے اور نیک عمل قبول نہ ہو۔ ہم نے نیک عمل کرنا بھی ہے اور خناس کو بچا کے نیک عمل کو قبول بھی کروانا ہے۔ بھائی یوں نہ بیٹھا کرو یہ ٹانگیں سیدھی کرتا گیا ہو، یہ کیا تماشا ہے؟ آپ تو ایک تیل چھوڑو، عجیب انسانوں کو ٹوپیاں بھی اتاری ہیں، ٹیک بھی لگائی ہے، اب آپ مسجد میں بیان سننے کے لیے آئے ہو یا وہ تماشا بازی کے لیے آتے ہیں۔ جس کسی کو ہمارا بیان پسند نہ آئے وہ بیٹھ کر اپنا وقت ضائع نہ کرے، اپنے گھر چلے جائیں، اور یہاں بیٹھنا ہے تو بیان سنو اور سمجھو،
اگر جرت ہے تو تنقید کرو اور ہمت ہے پھر تنقید برداشت بھی کرو. میری بات سمجھ لو. جرت ہے تو تنقید کرو اور لیکن جب کرنی ہے تو پھر آپ نے سننی بھی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم اعتراض تو کریں گے پھر ہم جواب نہیں سنیں گے. میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا. ابھی ہمارے ساتھی آئے تھے یہاں بیٹھے ہیں, وہ غیر مقدم مناظرے کے چیلنج دیا. میں نے کہا مناظرہ کیا غیر مقدم جیسا کروں میں جو بات عقائد تھے. میں نے کہا ان کے کوئی عقائد نہیں, ہمارے عقائد پہ بحث کرتے ہو, تمہارے عقیدے پر بحث کرنی ہو. مناظرہ کرنا ہے, ایک عقیدہ ہمارا ہوگا ایک تمہارا ہوگا, ایک عبادت ہماری ہوگی ایک عبادت تمہاری ہوگی. کرو مناظرہ. کہتے ہیں ہمارے عقائد بحث نہ کرو, تمہارے عقائد پر بحث کریں گے. میں نے کہا ہمیں تمہارے ڈھونڈی جگہ ہے, ہم اپنے عقائد میں دفاعی کرتے ہیں اور تمہیں بخش دیں. یا بکرا چھوڑ دو اور یا تنقید سننے کے لیے تیار ہو. بات ٹھیک ہے. اور تم بھی تو بولو, یا تمہیں خوف اور ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خوف کی چادریں اتارو اور جرت کے ساتھ مسئلے کا کام کرنا شروع کرو. اللہ میں غیر ایمانی کے ساتھ دین کے کام کے لیے قبول کروائے. تو ایک محنت کیسی ہے شیطان کی اور دوسری کس کی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. شیطان سے پناہ مانگو. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. اللہ فرماتے ہیں خناس سے بھی پناہ مانگو. شیطان سے بھی بچو, خناس سے بھی بچو. لوگ شیطان سے بچنے کی ترتیب تو بناتے ہیں, خناس سے بچنے کی ترتیب نہیں بناتے. میں بیانات میں کہتا ہوں کچھ دن دائی لگانے کا ارادہ کرو, انشاءاللہ شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی. اور کچھ دن سرگودا مرکز لگانے کا ارادہ کرو, اللہ نے چاہا تو خناس کی کمر بھی ٹوٹ جائے گی. بات ٹھیک ہے غلط ہے. وہاں جاؤ گے تو شیطان پریشان ہوگا اور ہمارے پاس آؤ گے تو آپ آزما کر دیکھ لو. تبلیغی جماعت کا بیان رکھے شیطان پریشان ہو جائے گا, ہمارا بیان رکھے تو پھر پریشان ہو. شیطان نے تو ہونا کیوں ہے, ساتھ اضافی کون پریشان ہوگا, پریشان. تو شیطان کی محنت کیا ہے, کوئی بندہ نیک عمل نہ کرے, اور خناس کی محنت نیک عمل کرے مگر قبول نہ ہو. شیطان کہے گا جب تم ملو تو مسافہ نہ کرنا, جب تم ملو تو مسافہ کیوں. حدیث مبارک میں ہے جب دو مسلمان بھائی ملتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ کے سارے گناہ معاف کروا دیں. تو شیطان کہے گا تم نے ہاتھ نہیں ملانا تھا کہ گناہ معاف نہ ہو. اب خناس کیا کہے گا, اگر تم نے ہاتھ نہ ملائے لوگ کیا کہیں گے یار تم گالی رکھی اور ہاتھ نہیں ملاتا, بدنام ہوگا. پھر کیا کرے, کہے گا مسافہ تو کرنا ہے مگر دو ہاتھ سے نہیں ایک سے کرنا ہے, مسافہ بھی ہو جائے اور گناہ بھی معاف ہو. منافع بھی ہو, مسافہ بھی گناہ بھی معاف ہے. لوگ کہتے ہیں کیا مطلب, ذرا اس بات کو سمجھو یہ میں نے بات کیوں کہی ہے. حدیث مبارک میں ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. جو آدمی کے جسم کا حصہ ٹخنوں کے نیچے شلوار کے نیچے چھپا ہوگا یہ حصہ جہنم میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ ایسے کیا مانا, اللہ کاٹ کا ہی حصہ جہنم میں بھیجیں گے اور باقی بدل جنت میں بھیجیں گے. حدیث کا یہ مانا ہے, مطلب یہ ہے کہ پورا وجود جہنم میں جائے گا لیکن جہنم میں جانے کا سبب وہ حصہ بنے گا جو ٹخنوں سے نیچے تھا اور شلوار میں چھپا ہوا تھا. جب آدمی گانے سنتا ہے تو کان سے سنتا ہے یا آنکھ سے سنتا ہے؟ تو گانا سننے والا کان جنت میں جائے گا جہنم میں؟ کیا کان کاٹ کے لائے تو جہنم میں بھیجے نہ, جہنم میں پورا وجود جائے گا. جانے کا سبب تو جب آدمی نے ایک ہاتھ کے گناہ معاف ہو گئے اور ایک کے باقی رہ گئے تو جس کے باقی رہ گئے وہ کہاں جائے گا, کہاں جائے گا جہنم میں. تو ہاتھ کاٹ کے جہنم میں بھیجیں گے نا, جہنم میں پورا وجود جائے گا لیکن جانے کا سبب تو شیطان نے کہا تم مسافر نہ کرو تاکہ دونوں ہاتھ کے گناہ معاف نہ ہوں اور جہنم میں جائے. خناس نے مسافہ نہ کیا تو بدنام ہو گئے. لوگ کہیں کیسا مسلمان ہے ہاتھ نہیں ملاتا, لہٰذا ہاتھ میں نازل ہو لیکن پیغمبر والا مسافہ نہ ہو, انگریزوں والا مسافہ ہو. شیطان بھی خوش ہو جائے اور جنت میں پھر بھی نہ جائے. بات سمجھ آ گئی. تو جب ایک ہاتھ کی گناہ معاف ہوگی ایک میں رہ گئے اب کہاں جائے گا. تو شیطان کی جو مانے وہ مسافہ ہی نہیں کرتا اور جو خناس کی مانے وہ مسافہ تو کرتا ہے مگر پورا کرتا ہے. وہ لوگ بھی ہو جائے مسافہ ہو گیا ہے اور شیطان بھی ہو جائے کہ میرا کام نہیں ہو گیا. تو میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو. ایک محنت شیطان کی اور ایک محنت شیطان کہے گا نکاح نہیں کرنا زنا کرو, نکاح نہیں کرنا زنا کرو.
اور خناس کیا کہے گا یار تیری داڑھی ہے تو زنا کرے لوگ کیا کہیں گے، تو نمازیں پڑھتا ہے لوگ کیا کہیں گے، اور داڑھی بھی چھوٹی نہیں ہے اچھی خاصی ناف سے نیچے ہے، لوگ کیا اتنی بڑی داڑھی والا زنا کرتا ہے کیا کہیں گے۔ شیطان کہے گا زنا کرو اور خناس کہے گا زنا تو نہیں، 3 طلاق دے کے پھر گھر میں رکھ لو، کرنا زنا ہے نام نکال کرنا زنا ہے نام کیا رکھنا ہے۔ تو جو شیطان کی بات مانتا ہے اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے کیونکہ وہ زنا کو زنا سمجھ کے کرتا ہے، اور جو خناس کی بات مانتا ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی کیونکہ وہ زنا کو نکال کے نام پہ کرتا ہے۔ آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ اگر کوئی آپ کا بھائی اور بیٹا بازار سے رنڈی لے کر آئے اور اپنے گھر میں رکھ لے، کوئی بندہ اس بیٹے کو رکھنے دیتا ہے؟ لیکن یہی آپ کا بیٹا 3 طلاق دے کے بیوی کو پھر گھر میں رکھے، پھر بھی والد تو ہے معافی تو ہے جو کہتے ہیں پہلے فتوا دے دیا، تو اگر زنا کے نام پہ لڑکی گھر میں رکھے کوئی گھر میں نہیں آنے دیتا، اور 3 طلاق کے بعد نکاح کر کے رکھا زنا یہ بھی تھا، لیکن یہ زنا نکاح کے نام پر ہے، اس کو باپ بھی برداشت کرتا ہے، اس کو ماں بھی برداشت کرتی ہے، اس کو خاندان بھی برداشت کرتا ہے، تو شیطان زنا کو زنا کے نام پہ کرواتا ہے اور خناس زنا کو نکاح کے نام پہ کرواتا ہے۔ زنا کے نام پہ زنا کرے گا تو توبہ کی توفیق مل جائے گی، اور زنا نکاح کے نام پہ کرے گا کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں توفیق نہیں ہوتی؟ کہ بدعتی بدعت کرتا ہے نیکی کے نام پہ، شراب خور شراب سے توبہ کر لے گا، وہ سمجھتا مجھ سے میں نے گناہ کیا ہے، دعا کرے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن بدعتی کو توبہ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ نیک عمل کو بدعت کو نیک عمل سمجھ کے کرتا ہے، بھائی گناہ سمجھے گا تو توبہ کرے گا نا، تو جب گناہ نہیں سمجھے گا توبہ کیسے کرے گا؟ ایک محنت شیطان کی اور ایک محنت، تو میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ ایک محنت شیطان کی ہوگی اور ایک محنت کس کی ہوگی؟ خناس کی ہوگی۔ میں اس میں مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ بات یقین کر پائیں۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، شیطان کہے گا روزہ نہیں رکھنا، گرمی کا موسم ہے، گرمی بہت سخت ہے، 12 گھنٹے کا روزہ ہے، مزدوری بھی کرنی ہے، لیکن تیری صحت ساتھ نہیں دے گی، صحت خراب ہو جائے گی، شوال میں تیری شادی بھی ہے، تجھے مہینہ روزہ رکھی ہے، شادی کیسے کرے گا؟ شیطان پورے دلائل کو دے گا کہ تو نے روزہ بولو نا روزہ، شیطان کہے گا نا روزہ نہیں رکھنا، اور خناس کہے گا تو نے روزہ نہ رکھا تو ماں کیا کہے گی، باپ کیا کہے گا، رشتے دار کیا کہیں گے، مسجد والے کیا کہیں گے، حتیٰ کرنا تو جوان ہے کیسا بدبخت روزے نہیں رکھتا، پھر کیا کریں؟ اس نے روزہ رکھ لے، لیکن جب 2 منٹ سورج غروب میں باقی کو توڑ دے، 5 منٹ 2 منٹ باقی تو روزہ کھول لینا۔ اب بتاؤ اگر شیطان کی نہیں مانی تو دل کو کھا بھی تو لیا ہے نا، خناس کی مانی ہے دل کو بھوکا بھی رہا ہے اور روزہ بھی قبول نہیں ہوا، تو خطرناک شیطان ہے یا خناس ہے؟ بولو کون خطرناک ہے؟ خناس ہے نا۔ اگر شیطان کی بات مانے گا رمضان کو روزہ نہیں رکھے گا تو قضا میں کتنے روزے رکھے گا؟ ایک ہی اثار ہے، جب ایک روزہ نہیں رکھتا تو قضا میں کتنے روزے رکھے گا؟ ایک ہی رکھے گا نا۔ جس نے رمضان کا ایک روزہ نہیں رکھا تو بعد میں قضا میں کتنے رکھے گا؟ ایک۔ اور اگر خناس کی بات مانی صبح روزہ رکھ لیا اور سورج غروب ہونے سے 5 منٹ پہلے توڑ دیا، اب کفارے میں کتنے رکھے گا؟ تو بڑا تبدیل شیطان ہے خناس۔ آپ شیطان سے نفرت کرتے ہو، خناس سے نہیں کرتے، حالانکہ خطرناک تو یہ آدمی تھا، تو شیطان کے اندر روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، خناس کے اندر رکھنا تو ہے لیکن سورج روزہ صبح میں سے پہلے توڑ دینا۔ تو شیطان کی بات مانی پھر بھی جنت اور خناس کی بات مانی پھر بھی، فرق کیا ہے؟ شیطان کی بات مانے گا تو عید کے دن آئے گا، مولانا پیار صاحب دعا فرمائے اللہ مجھے معاف فرما دے، بہت گنہگار ہوں، بہت مجرم ہوں، میں رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکا، لیکن معافیا مانگتا پھر ہے۔ اور خناس کی مانے گا وہ معافیا کیا مانگنا ہے؟ اس کو تمہاری ہی کرو گے، تم نے روزے پورے کے وجہ سے۔ ایک ہے دن کی عبادت اور ایک ہے رات۔ دن کا روزہ اور رات کی مخصوص عبادت کون سی ہے؟ تراویح۔ شیطان کہے گا کہ تم نے رمضان کی رات کو تراویح نہیں پڑھی، بھائی عید کے دن ہے، دکان چلاؤ گے یا تم جا کے تراویح پڑھو گے؟ یہ کاروبار ہے، سیزن ہے، کمانے کے دن ہے، جوتی کی دکان بند کرو اور جا کے تراویح پڑھو۔ شیطان پوری محنت کرے گا، تم نے تراویح نہیں پڑھی۔ اور خناس کیا دے گا؟ لوگ کیا دیں گے؟ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تراویح پڑھتا، روزہ رکھ کر تراویح پڑھتا، بھاگنے میں کوئی نام ہوگا، پھر کیا کرے؟ شیطان کہے گا تراویح نہیں پڑھنی،
اور خناس کہے گا آپ تہجد پڑھنے ہیں نام تراویح رکھ رہے ہیں، آپ تہجد پڑھنے ہیں نام تراویح رکھ رہی ہے۔ اب شیطان کی بات مانی تو تراویح پڑھی ہی نہیں ہے، اور خناس کی بات مانی تو تہجد پڑھے نام تراویح رکھ دی، تو شیطان کی بات مانی تراویح پھر بھی نہیں ہے، خناس کی بات مانی تراویح پھر بھی نہیں ہے۔ فرق اتنا تھا اگر شیطان کی مانی تو عید کے دن روئے گا اور دعائیں مانگے گا، پھر دعا کو اللہ مجھے معاف فرما دے، خناس کی بات مانی تو عید کے دن یہ دنیا مارے گا کہ دیکھو میں نے تراویح پڑھی ہے۔ تو زیادہ خطرناک شیطان ہے یا خناس ہے؟ شیطان کی بات مانتے چلو تراویح نہ پڑھتے کاروبار تو کر لیتے ہیں، ہاں شیطان کی بات مانتے تراویح نہ پڑھی رات کو سو تو جاتے ہیں، تراویح نہ پڑھتے کوئی سیر سپاٹا تو کر لیتے۔ خناس کی بانی ہے کاروبار بھی گیا ہے، رات کا آرام بھی گیا ہے اور تراویح کا پھر بھی ملا۔ تو شیطان کی مانے تو چلو دنیا میں کچھ مل جاتا ہے، آخرت برباد ہوتی ہے، اور خناس کی بات مانے تو دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اللہ سے دعا مانگو اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے، اللہ ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ شیطان اور خناس کی محنت میں بنیادی فرق سمجھیے۔ شیطان کی محنت ہوتی ہے کہ بندہ نیک عمل کرے ہی نہ۔ یہ جو باہر اسٹیج میں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھی نہیں، اندر آ جاؤ بیٹا، یہ جو باہر اسٹیج میں بیٹھے ہیں اندر آ جاؤ، بیٹھے میں تو مہمان ہوں، اندر آ کے جاؤ۔ کتنے دیکھو بہترین نوجوان ہے تو دور بیٹھ، آپ تو مجھے دیکھو نا، تم مجھے کیوں دیکھتے ہو؟ یہ میرا ان کا معاملہ ہے، تم سب ان کو دیکھتے ہو، پھر بعد میں تم کہو تو پیچھے بیٹھا رہنا۔ بات سمجھ رہی؟ آپ مجھے دیکھا کرو، بیان کے آداب سمجھا کرو۔ کبھی کسی میں جگہ پہ جاؤں تو میں مقامی اجلاس کے تو بھی آپ کی کوئی بات نہیں کریں، آپ تو مقامی ہیں، بعد میں کثر ہونی، ہم تو مہمان ہیں، تو مہمان کی بات تو لوگ نہ چاہتے بھی قبول کر لیتے ہیں نا۔ کبھی بات نہیں بھی پسند آتی بھی کہتے یار مہمان نے چلو چلو برا کیا آپ نے، ایسے آئے ہم مہمان ہیں، مہمان کا تو حق ہوتا ہے نا، مہمان کو کڑی بھی بات نہیں کرتے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو میں بہت ہی لیکن میں مہمان سمجھتے تو مجھے یہ پیار ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان اور خناس کی محنت میں بنیادی فرق سمجھ گئے ہو؟ دوسرا فرق سمجھ، توجہ رکھنا، دوسرا فرق سمجھ۔ شیطان کی محنت کی بنیاد عموماً خواہشات ہوتی ہے۔ شیطان دھوکہ خواہش کی بنیاد پہ دھوکہ ہے، اور خناس دھوکہ خواہش کی بنیاد پہ دیتا، دلیل کی بنیاد پہ دیتا۔ خناس آپ کو دلیلیں دے گا، توڑ موڑ کے دے گا، دلیلیں توڑ کے دے گا، دلیلیں ٹکڑے کر کے دے گا، دھوکے دے گا، دلیلیں پیش کر کر۔ میں رمضان کے دن کی بات کو زیادہ نہیں کرتا کیونکہ روزے میں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، ہر کسی کو پتہ نہیں ہے سورج نظر آ رہا ہے میں کیوں روزہ کروں، ذہن کا کوئی یاد نہیں، ہلکی سی جانب ہوگی تو جب تک سورج موجود ہے کوئی بندہ روزہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیلنڈر چھپے ہوئے ہیں، بھائی کیلنڈر پہ لکھا ہے 7:27 پہ غروب ہے، آج میں کہتا نہیں کہ میرے پاس گھڑی ہے، کیلنڈر بھی ہے، میں 27 سے پہلے روزہ 7:27 پہلے میں روزہ نہیں کھول سکتا، میں 28 پر تو کھول لوں گا لیکن میں 26 پر کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ 1 منٹ پہلے کھول لیا تو نقصان ہوگا، 1 منٹ تاخیر ہوگی تو نقصان نہیں ہوگا، روزہ ہو جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے رات کی تراویح کا، اس میں آج کے دور میں دھوکہ زیادہ دیا جاتا ہے، اور دھوکے میں سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے پیش کرے گا صحیح بخاری کی حدیث، بھائی تم تراویح 8 کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں بخاری میں حدیث ہے۔ کہاں حدیث لکھی ہے؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے امی عائشہ سے پوچھا کہ فقال صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان، اللہ کے نبی کے رمضان کی عبادت اور نماز کیسے؟ امی عائشہ فرماتی ہے ماں کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی 11 رکعت پڑھتے اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعت پڑھتے، پہلے 4 پڑھتے، لا تسر الحسن وطولہن، نماز لمبی بھی ہوتی اور نماز بہت اچھی ہوتی، اللہ کے نبی پہ سلام پھیرتے پھر 4 پڑھتے، ثم یصلی 4 لا تسر الحسن وطولہن، نماز اچھی بھی ہوتی اور لمبی بھی ہوتی، ثم یصلی ثلاثا، پھر اللہ کے نبی 3 وتر پڑھتے۔ جیسا بخاری کی حدیث ہے، امی عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ کچھ نہیں پڑھتے تھے، 8 رکعت تراویح ہوتی اور 3 رکعت وتر ہوتے تھے۔ تو دیکھو ہماری دیش بخاری شریف میں عام بندہ پریشان ہوتا ہے یا ان کی بخاری میں ہے غیر مسلم دین کی تراویح کو عنوان پہ بخاری میں دلیل کو کجا دلیل کا تصور بھی نہیں،
بالکل یہ جھوٹ بولتا ہے بخاری کے نام پہ. کوئی کسی مسئلے کے دلیل غیر مقلد کی بخاری شریف میں موجود نہیں. کوئی کسی مسئلے کے دلیل غیر مقلد کی بخاری میں نہیں ہے. کوئی غیر مقلد یہاں بیٹھا ہو, میں اسے کہتا ہوں اپنا شوق پورا کر لے کہ یہ فلاں مسئلے سے میری حدیث بخاری میں موجود ہے, میرا کھلا چیلنج ہے, اپنا شوق پورا کر لے. آج نہیں بولے گا, میرے جانے کے بعد بولے گا. اور مولانا پوچھیں گے جب وہ موجود تھا تو کیوں نہیں بولا؟ کہتا میں نام سمجھ کر میں نے شرم کیا تھا, تو میں نے کہا پھر جانے کے بعد میں شرم نہ بنتا. جانے کے بعد تو بات سمجھ آئی, جانے کے بعد بے شرم ہے. جب مہمان کے سامنے تم نے شرم کی ہے تو جانے کے بعد میں شرم کرتا. یہ کون سا میزبان ہے؟ مہمان موجود ہو تو باہر جا رہے اور مہمان چلا جائے تو بے حیا بن جائے. مہمان موجود ہو تو شرم کرے اور جب مہمان چلا جائے تو پھر بے شرم بن جائے. اچھا میزبان وہ ہوتا ہے جو سامنے بھی حیا کرے اور بعد میں بھی حیا کرے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پوری بخاری سے کسی مسئلے سے غیر مقلدین کی کوئی نہیں ہوتی. اتنا بڑا چیلنج کبھی آپ نے سنا؟ کسی مسئلے پہ غیر مقلد کی کوئی حدیث بخاری شریف میں موجود نہیں. نہ رفع ذہن پہ ہے, نہ امین بالجہل پہ ہے, نہ فاتحہ خلف الامام پہ. ان علماء کو میری باتوں پر واجب ہوگا جن کا یہ موضوع فن نہیں. وہ یار کیسی بات کرتا ہے, امین بالجہل بخاری میں ہے. میں نے کہا تم نے بخاری کو سمجھی, ورنہ جرم کبھی نہ کرتے بخاری کا. اور میں بڑے کھلے دل سے نماز کہتا ہوں تم رکھو ختم بخاری اور پھر ہمارا بیان سنو. رکھو ختم بخاری پھر ہمارا ختم بخاری بھی سنو. آج میں ضروری صاحب کے یہاں تھا, اثر کی نماز کا میرا بیان تھا, تو انہوں نے اعلان فرمایا پڑا کرنے والا تھا. حنفیت کے سارے مسرور, دنیا حنفیت کے نتاج بادشاہ اور دنیا حنفیت کے ترجمان. مجھے خود ان کی خدمت لی ہوتی تھی کہ اسے کتنا شاید مبالغہ فرما رہے. مجھے بعد میں فرمایا کہ میں ٹھیک ہے تو تم سارے مسرور. میرا مونس تعارف کب ہوا؟ پہلا بیان جامعہ مدینہ میں فیصلہ آباد میں مفتی ضروری صاحب میرا ختم بخاری کو سنا. مجھے نہیں پتا تھا شیخ کیسے تشریف فرمایا. میں نے بیان شروع کیا تشریف آ کے 35 منٹ کا میرا بیان سنا اور 15 منٹ اس میں مولانا نے میری مدد کر 15 منٹ. اور فرمایا اس کے لفظ یہ تھے اگر یہ بیان دنیا میں عام کر دیا جائے تو پاکستان میں تو جاہر بھی نہ ہے, تو غیر مقلد بھی نہ ہے. مولانا کہتے ہیں میں نے پہلی بار اس بخاری کی تشریف سنی ہے اور اللہ کا میں بہت متعجب ہوں. عوامی زبان میں ایسی گفتگو میں گزارش اس لیے کرتا ہوں, یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آنی. سب سے پہلے علماء نے خوش کو کرنا ہے, اس لیے کافی بات کہہ دیا. بخاری میں امین بالجہل نہیں ہے, بخاری فاتحہ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی بخاری میں غیر مقلد کے مسئلے پر کوئی نہیں ہوتی. ایک چھوٹی بات ہے, غیر مقلد کے مسئلے پہ بخاری میں کوئی نہیں موجود ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہے. میں نے کہا کون سی؟ کہتے ہیں بخاری کہتے باب التامین بالجہل, آمین بالجہل پہ باب باندھا ہے. میں نے کہا بخاری کا مسئلہ ہے, دلیل تھوڑی ہے. یہ بخاری نے کیا بتایا؟ مسئلہ ہے یہ دلیل ہے. بولو نا. امام بخاری امام حنیفہ کی وفات کے بھی 44 سال بعد پیدا ہوتے ہیں. مسئلہ ماننا ہے اس کا ماننے بعد بار ضرور ماننا ہے. ہمیں دلیل بتاؤ, مسئلہ نہ بتاؤ, دلیل بتاؤ. کہتے ہیں امام بخاری کہتے کالا کا آمین دعا ہو. یہ بخاری یہاں سے شروع ہے. عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں آمین دعا ہے. تو میں نے کہا دعا ظاہر ہوتی ہے سر ہوتی ہے؟ دلیل ہماری ہے غیر مقلد. بولو. کہتا عبداللہ بن زبیر نے نماز پڑھائی, ان کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھی, اتنی زور سے آمین کہا حتیٰ ان المسجد لجا, مسجد میں شور ہوا. میں نے کہا عمل کس کا ہے؟ کہتا عبداللہ بن زبیر کا. میں نے کہا صحابی نبی ہے؟ کہتا صحابی ہے. میں نے کہا صحابہ کو غیر مقلد کا ہوتی بھی نہیں, ان کی دلیل کیسے نہیں سمجھے؟ تو غیر مقلدین کیا تو صحابہ حجت نہیں ہے نا. جب حجت نہیں تو دلیل کیسے بنے؟ نمبر 2, امام بخاری نے عبداللہ بن زبیر کے اثر کو بغیر سند کے نقل کیا ہے اور بلا سند بات قبول نہیں کرتے, تو دلیل کیسے بنے؟ ہمیں دلیل پیش کرو بخاری ہے آمین بالجہل. امام بخاری کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا, نبی پاک نے فرمایا جب امام کہے گا سوالی تم کو آمین. تو میں نے کہا جہر کیسے ثابت ہوا؟ نہیں سمجھے؟ جہر کیسے ثابت ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جب امام علیہ سوالی کہے تو تم کیا کہو؟ بولو میں کیا کہو؟ آمین. آگے پوچھ کیا فرمایا؟ کیوں؟ فرمایا جس کی آمین ملائکہ کی آمین کی موافق ہوگی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ملائکہ آمین جہر کہتے ہیں سکن کہتے ہیں, ان کی دلیل کہتے ہیں. بتاؤ. میں اس لیے کہتا ہوں بات بولو نا تعجب ہوتا ہے اس اتنا بڑا دعویٰ کیسے کرتی ہے. میں نے کہا میں اس لیے ہوتا ہوں کہ کچھ دن ہمارے پاس بھی لگا دو, ہمیں خدمت کا موقع عطا فرماؤ. فن والا فن کو سمجھتا ہے, جس کا فن نہیں بات کو نہیں سمجھتا. سمجھ
آپ بتاؤ کون سے دلیل؟ کہتے ہیں خلاف خلف الامام پر ہے، میں نے تو کھولو بخاری فاتحہ خلف الامام میں بخاری صرف ایک حدیث پیش کرتا ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز جس مقتدی کی بات نہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں امام فاتحہ پڑھے، ہم بھی کہتے ہیں مقتدی فاتحہ پڑھے، کون نہ پڑھے؟ ہم بھی کہتے ہیں امام بھی پڑھے منفرد بھی پڑھے، جھگڑا کس میں ہے؟ بولو جھگڑا کس میں ہے؟ ہم کہتے ہیں مقتدی نہ پڑھے اور غیر مقتدی کہتے ہیں مقتدی، یہ حدیث میں مقتدی کا تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آج میں اصل لوگ میں اس حدیث سے تھوڑا سا میں نے تشریح کی، میں نے کہا ہم غیر مقتدی سے پوچھتے ہیں یہ حدیث اللہ کے نبی سے آپ نے سنی ہے صحابی سے؟ غیر مقتدی کیا کہے گا؟ بولو میں کس نے سنی ہے؟ جو میں نے کہا مسلمان صحابی سے پوچھے یا بابی سے؟ کیسے پوچھے؟ صحابی سے نا۔ حضرت امام بخاری استاد ہے، امام ترمذی شاگرد ہے، اللہ کے نبی استاد ہیں، حضرت جابر شاگرد ہیں، امام ترمذی فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، حضرت جابر نے حدیث نقل کی اور معنی بھی بیان کیا ان ھذا اذا کان وحدہ، ان ھذا اذا کان، صحابی کہتا ہے یہ حدیث اکیلے کے لیے ہے، وہابی کہتا ہے مقتدی کے لیے ہے۔ تو بات وہابی کے ماننی ہے صحابی کے ماننی ہے؟ تو یہ دلیل غیر مختلف کیسے بن گئی؟ لاؤ اور کون سی دلیل بھائی؟ جی ہاں میں نے گزارش کی ہے اس فن کو سیکھو، کس کو سیکھو؟ بولو نا کس کو سیکھو؟ فن کو سیکھو۔ میں اس کی آج ساتھی سے کہہ رہا تھا، میرے ساتھی کہہ رہے مومن کراچی نمبر دو، میں نے کہا مہانا میرے ٹکٹ کے بندوں کو صاف کر لے، میں آدمی نہیں آتا، کھانا آپ سے نہیں لوں گا، گاڑی لوں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اب ہر مہینے 25,000 کے میں خرچ نہیں کر سکتا اور ٹرین پر مجھے آنا نہیں ہے، اس پر آپ سے معاف مانگ نہیں۔ اس کی وجہ مجھے کوئی جہاز کا شوق نہیں ہے، جہاز پہ جو سفر کر کر کے اب ایسے ہوتا ہے، شاید آپ گاڑی پہ خوش ہوتے ہوں گے، ہمیں جہاز پہ نہیں ہوتی ہے، کتنے سفر جاتے ہیں، مجھے جہاز کا شوق نہیں ہے، پر کیا ہے یہ جہاز کی سیکورٹی ہوتی ہے اور گاڑی کی سیکورٹی نہیں ہوتی۔ جب میں 18 گھنٹے کا سفر ٹرین سے 12 گھنٹے کا کروں گا تو سفر غیر محفوظ ہو گیا محفوظ ہو، میں آپ کے گھر کا بندہ ہوں، آپ کے لیے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ تو دشمن سے پوچھ رہا کتنا کرتا ہے، میری گزارش سمجھ تو سفر محفوظ ہونا چاہیے، غیر محفوظ ہونا چاہیے، تو حفاظت پہ پیسے نہیں لگتے۔ اب آپ چپ کر کے شاید ہم سے نہیں سمجھے۔ دوسری بات، گاڑی پر آئیں گے 3 دن آپ کو دوں گا، میرے 5 دن لگیں گے، 1 دن آنے کے 3 دن یہاں پہ، 1 دن جانے کے 5 دن، اور جہاز پہ آئیں گے تو 3 دن کے 3 دن لگیں گے۔ میں نے کہا مانا خرچہ آپ اٹھا لو، ہر مہینے میں آتا ہے، مجھے پورے کراچی میں 1 سال لگانے دو، میں دیکھتے ہیں تو ہم کیسے بنتا ہے انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں آپ کا قوم پہ کھڑا کیسے ہوتا ہے، ہمیں یہاں موقع تو فراہم کرو نا، ہمیں بولنے کا موقع تو فراہم کرو، تو جب ہم موقع فراہم نہیں کریں گے تو بتاؤ ہمارا کیا قصور ہے؟ میں تو خدمات آپ کو بالکل فی سبیل اللہ پیش کر رہا ہوں، نہ کھانا کچھ بھی نہیں، میری مجبوری ہے کہ میں ہمیں بھائی جاتے ہیں برداشت نہیں کرتے، اللہ مجھے اتنے سوال بتا بتائے گا، ہم آپ سے یہ بھی خدمت نہیں کریں گے۔ چلو آپ ٹکٹ نہ دو، دعا تو دے دو، اللہ ہمیں پوری ٹکٹ دیتے ہیں، کوئی اس کو دے کیا 22-23 ہزار روپئے کو خرچ ہوتا ہے؟ نہیں بات سمجھ، میں محمد صاحب سے کہہ رہا تھا تمہارے ٹائلٹوں میں بھی ٹائل لگی پڑی ہے اور ہماری مسجدوں میں بھی فرق نہیں ہوتا، بتاؤ کتنا فرق ہے؟ یہ کراچی والوں کو دیہات کو سوچنا چاہیے، ہاں سوچنا پڑے گا، نہیں سمجھ جائے بات، اللہ محفوظ رکھے۔ میں تم سے اپیلیں نہیں کر رہا، شاید آپ کے معاملے کون سی بات تنظیم بات کرتی ہے، میں نے کہا غیر مقلدین کی بخاری میں ایک بھی تھی، چھوٹی بات میں نے کی ہے، کوئی بیٹھا ہے تو پیش کر دے کہ فلاں مسئلے پر ہے، میں گفتگو کرتا ہوں اس سے، جانے کے بعد شوق نہ کرنا، آج اس کے شوق پورا کرنا اپنا کرنا۔ تو میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 ہاں، میں گزارش کیا کر رہا تھا، اس نے کہنا جی 8 رکعت تراویح کی حدیث کہاں پر ہے؟ بولو نا، غیر مقلدین کیا یہ حدیث کہاں پر ہے؟ بولو نا، بخاری۔ جیسے امی ایسا فرماتی ہیں حضور رمضان میں بھی 11 پڑھتے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے، اس بدلاؤ سے پوچھو رمضان میں تراویح ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ کون سی تراویح ہوتی ہے؟ اس کے ثابت ہوا کہ اس حدیث کا تعلق تراویح سے نہیں ہے، اس حدیث کا تعلق تہجد سے۔ اس سے کس کا تعلق ہے؟ تہجد سے۔ تہجد رمضان میں بھی 8 ہے اور رمضان کے علاوہ بھی 8 ہے، تہجد اور 3 رکعت وتر، یہ دلیل ہماری ہے یا کون کی ہے؟ اگلی بات سنو،
اس حدیث کو امام بخاری کتاب التہجد باب قیام النبی باللیل فی رمضان وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لائے ہیں. امام بخاری کتاب التہجد سے بات لائے اور باب قیام اللیل قائم کیا. بات کون سا قائم کیا؟ اس بات کو علماء سنجیدگی سے محدثین کی عادت ہے جب تراویح بیان کرنی ہو قیام رمضان کا بات کرتے ہیں اور جب تہجد بیان کرنا ہو تو باب قیام اللیل کا قائم کرتے ہیں. جب تراویح بیان کرنی ہو تو باب کون سا؟ بولو نا. قیام رمضان. اور جب تہجد بیان کرنا ہو پھر عنوان کون سا؟ قیام اللیل. فرماتے ہیں کتاب التہجد باب قیام النبی باللیل. قیام اللیل یا قیام رمضان؟ بولو نا. قیام اللیل یہ تہجد تراویح ہے. اگر یہ تراویح ہوتی تو امام بخاری یہاں ذکر ہی نہ کرتے, قیام رمضان میں لاتے. امام بخاری سے قیام اللیل کے ساتھ لائے ہیں. اس سے معلوم کہ امام بخاری کے یہاں آپ کا تراویح نہیں بلکہ آپ کا نمبر 2 غیر مقلد کہے گا امام بخاری سے قیام رمضان میں بھی لایا ہے. آگے امام بخاری فرماتے ہیں باب فضل من قام رمضان. اس کے بعد پھر حدیث میں ایسی کرا ہے تو آپ بتاؤ تمہارا دعوت ٹوٹ گیا ہے. امام بخاری سے قیام رمضان میں مل گیا ہے. تم کیا جو تراویح قیام رمضان میں نہیں قیام رمضان میں لاتے ہیں. میں نے کہا غیر نقل تو امام بخاری نے ہمارے دعوے کی تعریف فرمائی. توجہ رکھنا, ہمارے دعوے کی. ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ رمضان میں بھی تہجد ہے اور رمضان کے علاوہ بھی تہجد ہے. رمضان میں بھی تہجد ہے, رمضان کے علاوہ بھی تہجد ہے. امام بخاری جو حدیثیں باب فضل من قام رمضان کے بعد لائے ہیں وہ قیام اللیل کے ساتھ نہیں لائے. امام بخاری نے تراویح بیان کی ہے تو پہلے حدیث عمر تراویح والی لائے ہیں اور بعد میں حدیث عائشہ لائے. یہ بتانے کے لیے تہجد تم نے رمضان کے علاوہ پڑھنے ہیں تو رمضان میں دوبارہ پھر پڑھنے ہیں. رمضان میں دوبارہ پھر پڑھنے ہیں اور پہلے حدیث تراویح کی لائے ہیں پھر حدیث امام بخاری تہجد کی لائے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں غیر رمضان میں آپ کو تہجد پڑھنے ہیں, رمضان میں پہلے تراویح پڑھیں اور پھر تہجد بھی پڑھیں. میں نے اس لیے کہا فقیہ کے بجائے حدیث پر عمل کرو گے ایمان برباد ہو جائے گا اور فقیہ سے پوچھ کے کرو گے ایمان برباد نہیں ہوگا بلکہ آپ کا ایمان آباد و شاد رہے. دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ. دعا سمجھ آ گئی؟ اللہ میں دنیا بھی اچھی عطا فرما, اللہ میں آخرت بھی. بات کہتے ہیں دنیا اچھی نہیں ہونی, پرانے کپڑے ہونے چاہیے, اور بات کہتے ہیں دین اچھا نہیں ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں دنیا بھی اچھی ہوتی ہے. اچھا کپڑا پہننا کو بھی دینی ہے, بتاؤ. اچھی گاڑی کو بھی دینی ہے, پھر نہ ہو تو اور بات ہے, اچھی گاڑی تو دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے معاملے میں عمدہ گھوڑا رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے. اس دور میں گھوڑا تھا, آج کے دور میں گاڑی کو جہاز ہے. آج اللہ تجھے کا فرمائے اچھی گاڑی رکھے, یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے. لیکن وہ دین کے لیے استعمال ہو, ذاتی طور کے لیے استعمال نہ ہو. استعمال کس کے لیے ہو؟ سنت کے نام پہ لیں اور رکھے اپنی فیکٹری کے لیے روٹی سنت ہے ٹھیک ہو, رکھے اچھی جیسی گاڑی مگر کس کے لیے؟ دین کے لیے استعمال کرو. عمدہ کپڑا پہننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا قیمتی کپڑا پہنا ہے. حضرت شیخ صدیقہ فرماتے ہیں ایک سوٹ پہنا جس کی مالیت 30 اونٹوں کے برابر تھی. کتنے اونٹ؟ ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہے؟ اوسطاً 1 لاکھ سے کم نہیں بنتی. 30 لاکھ روپے کے برابر ایک سوٹ پہنا. اور کبھی اللہ کے نبی نے قیامت لگ رہا کپڑا بھی پہنا ہے. قیمتی سے قیمتی کیوں پہنا ہے؟ تاکہ مالدار تمہیں نہ اٹھے, اس سے قیمتی لباس کو پہنا ہے. اور پیمنٹ لگا کیوں پہنا ہے؟ اگر پیسے نہ ہو پیمنٹ لگا لینا مگر مانگنا نہیں ہے. پیمنٹ لگا لینا مگر مانگنا نہیں ہے. اگر جیب ٹھیک ہو آپ 30 لاکھ والا پہنے, جیب کمزور ہو تو پیمنٹ لگا لیں, لیکن مانگ پیچھے کرنے میں پہنا ہے. اللہ ہم سب کو دنیا بھی بہتر عطا فرمائے, اللہ ہم سب کی آخرت بھی بہتر فرما دے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک ساتھ